الله وحده لا شريك له وشريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم إنا نريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني وأعني عليها وبارك لي فيها نويت العمرة أحرمت بها لله تعالى لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الحمدللہ حجاج کرام طائف سے میقات کرنے منازل سیر کبیر ٹاؤن سے ہم سب نے احرام کی ترتیب کی، احرام باندھا غسل کر کے، ان کے بعد نماز ظہر پڑھی، نوافل پڑھے اور عمرے کی نیت کی۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہ نیت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ رمضان المبارک عشرہ رحمت اور کل عشرہ رحمت کا جمعہ ہے، پھر دوسرا عشرہ شروع ہو جائے گا کل کے بعد۔ تو اللہ تعالی ہم سب پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین۔ جو پہلی دفعہ عمرہ کے لیے آئے ہوئے ہیں نیچے کر لیں۔ Somebody come first time Umrah, please up your hand. In Africa. One, two. This time I get it. Okay. موسٹلی جو ہے نا زیادہ تر ہماری گاڑی میں جو نیو کمر گروپ ہے، پہلی دفعہ آئے ہیں، تو ساری باتوں کو غور سے سننا ہے اور اس کے بعد اسی کو فالو کرتے ہوئے اپنا ٹرپ مکمل کرنا ہے۔ پورا شیڈول ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ ابھی آپ نے احرام باندھ لیا ہے، ابھی آپ اس احرام کو چینج نہیں کر سکتے۔ واش روم میں جاتے ہو تو اوپر والا چادر لٹکا دو، نیچے والا تہبند جو باندھا ہوا ہے اس کو فولڈ کر لو، یا اس کو بھی آپ دیکھ رہے ہو کہ ڈر لگ رہا ہے کہ چھینٹے نہ پڑ جائے، ناپاک نہ ہو جائے، تو اس کو بھی کھول سکتے ہیں اگر ڈر لگ رہا ہے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہو کہ نہیں ایزیلی کر لوں گا سسٹم، تو ٹھیک ہے، اس کو فولڈ کر لو، اس کے بعد وضو کرو تو اوپر والا چادر لے کے آپ باہر آ جاؤ۔ یہ عمرہ کرنے تک آپ کو یہ قضائے حاجت ہے، ایک دفعہ حاجت ہوتی ہے، 2 دفعہ ہوتی ہے، 3 دفعہ ہوتی ہے، آپ جا سکتے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ وضو ٹوٹ گیا تو عمرے کی نیت بھی ٹوٹ گئی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ وضو ٹوٹنا اور چیز ہے، عمرے کی نیت ٹوٹنا اور چیز ہے، تو آپ چینج نہیں کر سکتے۔ احرام کی جی آپ خوشبو ابھی نہیں استعمال کر سکتے جب تک عمرہ مکمل نہیں ہو جائے گا۔ اگر احرام باندھا ہوا، جیسے ابھی ہم انشاءاللہ پاسبل کوشش کریں گے کہ ہم افطاری سے پہلے انٹری کر لیں حرم شریف میں، اور افطاری ہم حرم میں ہی کریں انشاءاللہ، جو بھی ہمیں چیز میسر آئے گی کھجور اور زمزم کے ساتھ۔ تو باقی اللہ کو جو منظور ہے، یہ ہمارا ایک ارادہ ہے، باقی ہوتا وہ یہ جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ بہت زیادہ رش کا ٹائم ہے، جو چیزیں بتاؤں گا ان کو فالو کرنا ہے، آپ نے ٹائم ٹو ٹائم جانا ہے۔ جس طرح ہمیں دبئی میں ٹائم ٹو ٹائم جانے کی عادت ہے نا، وہ اور ٹائم ہے، یہ اور ٹائم ہے، وہ اور ٹائم ہے۔ ادھر معلم صاحب، امام صاحب خطبہ شروع کرتے ہیں، ہم روم سے نکلتے ہیں، تو ایسا ہوگا تو پھر آپ اپنا جا ہی نہیں سکو گے اندر، حرم میں انٹر ہی نہیں کر سکو گے۔ یہاں پر یہ پیک ٹائم چل رہا ہے، اسٹیٹس لگایا تھا کہ 11.6 ملین پیپل ابھی اس میں مکہ میں ہیں۔ 11.6 اس دن کی اٹینڈنس 11,60,000 سوری میں نے ملین کہہ دیا، 11,60,000۔ یہ پرسوں کا جو ان کا فگر تھا، میں نے اٹینڈنس لگایا تھا حرم میں، ان کی اٹینڈنس۔ ابھی ڈیلی اوپر نیچے سسٹم ہوتا ہے، ابھی یہ بڑھنا ہے،
ابھی یہ ڈے بائی ڈے بڑھنا ہے. آخری اشرے میں جانا ہے, سیکنڈ اشرہ میں آپ کو بولا کل جو ہے نا جی وہ آج 9 رمضان ہے, کل 10 رمضان ہے, دوسرے اشرے میں اور زیادہ رش ہو جائے گا. یہ 27 رمضان کو مکہ کا رش جو ہے نا وہ کم ہونا شروع ہوتا ہے. پھر وہ مدینہ شریف کی طرف جاتا ہے. بہت سارے لوگ مدینہ شریف میں عید کرنا چاہتے ہیں, بہت سارے لوگ مکہ میں, لیکن اوور آل عید کا رش مدینہ میں زیادہ ہوتا ہے. ابھی مکہ میں رش زیادہ ہے. تو رش ہوگا, جذباتی نہیں ہونا, دل نہیں چھوڑنا, اپنے فوکس پہ توجہ رکھنی ہے کہ کس کام کے لیے آئے ہیں. رش بھی ہے, ہر بندے کا دل کرتا ہے. اور رمضان میں عمرے کی فضیلت, ویسے عام دنوں میں آپ عمرہ کرتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں عمرہ کیا اس کا ثواب حج کے برابر ہے. سبحان اللہ. اور ایک اور روایت میں فرمایا جس نے رمضان میں عمرہ کیا ایسا ہے جیسے میرے ساتھ حج کیا. تو یہ خوش نصیب ہے جو فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں, کو پہلا عمرہ ان کو رمضان میں مل رہا ہے. بہت سارے پرانے دوست ہیں, یہ ہمارے سیزنل ساتھی ہیں, یہ جو افریقن بھی ہیں اور دوسرے بھی ہیں, یہ ہر سال رمضان میں لازم آتے ہیں. پہلے بھی چکر لگا جاتے ہیں لیکن رمضان میں تو ان کا لازمی ہوتا ہے. ابھی آپ خوشبو نہیں استعمال کر سکتے. جسم کے کسی بھی حصے پہ خارش ہوگی اس کو پہلے کی طرح رگڑ کے جیسے خارش کرتے ہیں ایسے نہیں کریں گے. اس کو ملیں گے, پہلے اوائڈ کریں گے, کوئی بال نہیں ٹوٹے. داڑھی والے دوست وضو جب کریں گے تو داڑھی کا خلال جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے کریں گے, احتیاط سے کریں گے, کوئی بال ٹوٹے نہیں. ہاں قدرتی طور پہ جو بال ٹوٹتے ہیں اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. احرام کی حالت میں اگر چھوٹی غلطی ہو جاتی ہے, جیسے بال ٹوٹ گیا, 2 بال ٹوٹ گیا, آپ کو پتا میرا ہاتھ لگا ہے یا میں نے انجانے میں کھینچ دیا اس طریقے سے, تو اس پہ صدقہ ہے. اور عمرے کی نیت کرنے کے بعد, احرام باندھنے کے بعد بڑی غلطی ہو جائے تو اس پہ دم ہے. اور اگر ساری غلطیوں سے بچ بچا کے انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے عمرہ ادا کیا تو اس پر اجر کتنا میں نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ حج کے برابر ہے. اور دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے برابر ہے. احرام کی حالت میں ابھی آپ کعبہ شریف کو بھی تو رش بھی بہت ہوگا تو ٹچ نہیں کر سکتے. اگر آپ کو جگہ ملے یا موقع ملے بھی, اگر عمرے کی نہیں ہے تو نہیں, کیونکہ تھوڑا سا ہاتھ لگاؤ گے بہت خوشبو سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے. اسی طریقے سے آپ کو 1 دفعہ عادت ہوتی ہے, 2 دفعہ 3 دفعہ آپ نے احرام کی پاکی کا خیال رکھنا ہے. ہاں 1 دفعہ عمرہ کرو گے, جیسے ابھی آپ نے اتنا لانگ ٹائم کے لیے احرام نہیں باندھنا. یہ احرام صاف ہے, عمرے کے بعد بھی بال نہیں اس پہ گرے تو اس کو جھاڑ کر, اسمیل بھی نہیں آ رہی, اس کو جھاڑ کے یوز کر سکتے ہو. اگر اس میں اسمیل آنا شروع ہو گئی یا بال کچھ گر گئے تو اس کو دوبارہ ڈرائی کلین کرا کے اسی کو یوز کر سکتے ہو, آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی جتنے عمرے اتنی دفعہ نئے احرام لینے چاہیے, تو یہ ایک تقویٰ ضرور ہے. اگر کوئی بندہ دوبارہ 2 کو یوز کرتا ہے اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں. ٹھیک ہے حجاج کرام, ان پابندیوں کو ذہن میں رکھیے گا. لیڈیز کا احرام کیا ہے؟ لیڈیز کا احرام نارمل ڈریس ہے, اس کے بعد ابایا. لیڈیز کا چہرہ اوپن رہے گا عمرے کی نیت کے بعد, چہرہ, ہاتھ اور پاؤں. ہاں پاؤں میں سردی میں ساکس پہن سکتے ہیں اونلی لیڈیز, جینٹس نہیں. جینٹس نے پاؤں میں 2 پٹی کا چپل پہننا ہے, اور 2 احرام کے صرف یہ ہے کپڑے. ٹوپی بھی نہیں پہن سکتے ابھی آپ. جتنی بھی نمازیں ہوں گی یہ ننگے ساری ہوں گی جب تک عمرہ مکمل نہیں ہوتا. اب آ جائیں آپ کے شیڈول پہ. ابھی ڈائریکٹلی گاڑی ہماری ہوٹل پہ جائے گی. ہوٹل پہ آپ کو روم